بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت کچھ ایسی خبریں میرے پاس جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی بات میں کرتی ہوں تو اس کو بڑی اور انداز میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے معنی جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں، لیکن خبریں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ خبروں کے اندر خبر ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ کو بٹوین دا لائنز ریڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ ہے ایک ایسی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو بڑی دیر سے جس کا کہ انتظار تھا، اور وہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوگی اگر تو اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور یہ واقعتاً پریس کانفرنس جو ہے کسی خاص شخصیت کے کہنے پر ہو رہی ہے، کسی کے دباؤ پر ہو رہی ہے، یا واقعتاً بچی جو ہے مغیہ بچی جو ہے وہ کچھ انکشافات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں ایک بات کہی کہ بچی جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ان تعلقات بہتر ہونے کا اتنا غلط مطلب لوگوں نے لیا، وہ میں نے کہا نا کہ لوگ جو ہے وہ معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی کسی چیز پہ بات کریں، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی مہرین سبتین نے مان لیا کہ تعلقات پہلے خراب تھے اور اب بہتر ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات ذرا کلین اینڈ کلیئر بتا دوں کہ ہر یوٹیوبر کا ایک اپنا سٹانس ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی بات میں بھی کروں۔ میرا ڈے ون سے یہی سٹانس ہے کہ بچی کو ورگلایا گیا، بچی کا برین واش کیا گیا، وہ کم سن ہے، وہ میڈیکلی یعنی کہ میڈیکل بورڈ 10 رکنی بیٹھ کر بتا چکا ہے کہ بچی کم سن ہے، کاغذات بتاتے ہیں وہ 13 سال کی ہے، ایون میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے نیئر ٹو 15 ہے، تو وہ کم سن ہے۔ پاکستان کے قوانین کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، یہ بات ایک ذہن میں رکھے۔ اس کے بعد بچی اتنا عرصہ ان لوگوں کے انفلوئنس میں رہی، ان لوگوں نے اس کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا، تمہارا باپ تمہارے خلاف ہو گیا ہے، اگر تم واپس گئی تو وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اب تمہارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ صرف ظہیری ہے، اس لیے تم نے ظہیر کے لیے جینا ہے، ظہیر کے لیے مرنا ہے، تم نے جو بیان دینا ہے وہ ظہیر کے حق میں دینا ہے۔ میری باتوں کی میں کہیں یہ نہیں کہتی کہ بھینسوں والے ٹیکے لگے، یا میں کہیں یہ نہیں کہتی کہ بچی کو کوئی نشہ دیا گیا، ہو سکتا ہے دیا گیا ہو، مجھے لگتا ہے کہ دیا گیا ہوگا، لیکن جس چیز کے بارے میں کنفرم ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا، اس کو ماں باپ سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ماں باپ سے دور کیا گیا۔ تو پلیز جسٹ بی کلیئر ونس اینڈ فار آل کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ بچی کو ماں باپ سے دور کر دیا گیا تھا، اب بچی جب اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہے تو وہ اب بچی ماں باپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، ماں باپ کے قریب ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے ایک بار پھر سے جڑ گیا ہے۔ اسے پتہ لگ گیا ہے کہ دنیا میں حقیقی میرے خیر خواہ یہی ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو بیٹھ کر راتوں کو ہنستے ہیں، کہہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کوئی نہیں پتا کہ وہ بچی کس حال میں ہے، کیا کھایا نہیں کھایا، صرف دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ماں باپ ہے جو پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، چاہے وہ اسٹرکٹ ماں باپ ہوں، چاہے وہ نرم ماں باپ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ہیں وہ بچی کے ماں باپ، اس کے لیگل گارڈین بھی ہے۔ آپ دنیاوی معیار سے دیکھیے، حقیقی معیار سے دیکھیے، کسی بھی معیار سے ان سے زیادہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو چلیے یہ بات میں نے کلیئر کر دی۔ اب ذرا کچھ چیزوں کی طرف میں آتی ہوں اور اس پریس کانفرنس کے بارے میں بھی آپ کو ذرا میں بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ یہ لوگ پہلے بھی کہتے رہے کہ جی بچی کا انٹرویو کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے ان یوٹیوبر سے، جنہوں نے بڑا بولا ہے، دیکھیں جی سارے یوٹیوبرس کو انہوں نے ڈچ کرا دیا اور ان کے ساتھ یوں ہو گیا، اور اس کے بعد خود ہی اسی انٹرویو میں بیٹھ کر ان کے جو رپورٹر صاحب ہے کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے اس کا تو انٹرویو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اس انٹرویو کے اندر یعنی اس اپنے پروگرام کے اندر انہوں نے یہ بات خود کہی۔ پھر آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہے، لیکن جو عام عوام دیکھ رہی ہے ان کو پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یوٹیوبرز کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے، پھر یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ بچی کا کوئی بھی انٹرویو کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بات انہوں نے کب کہی؟ جب پریس کانفرنسز کی بات آئی، انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس کرائیں گے تو پھر یہ تو اللیگل ہو جائے گا، عدالت نے منع کی ہے، بچی کو اس طرح سے میڈیا کے سامنے نہیں لانا، بچی نے سامنے نہیں آ کے بیانات دینے۔ یہاں پر وہ سچ بات کہہ گئے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ بھائی یوٹیوبرز کو کیوں نہیں انٹرویو دیتے، بھائی اس لیے نہیں دیتے۔ یہ میں اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر اس بات کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ بچی کا انٹرویو اس لیے نہیں کوئی دیا جا رہا، یا بچی کے حوالے سے ان کے گھر والوں کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے اس لوگوں کے سامنے، یا آن کیمرہ کوئی سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک جملہ یا ایک بات ان کے کیس کو خراب کر سکتی ہے، اور جو عدالت کے حکم ہے ان کو انہوں نے ماننا ہے تو وہ باؤنڈ ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی جناب کہ ایک انہوں نے
اچھا یہ بات بلکہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اس سے پہلے کیونکہ ایک اور بات بتانی ہے۔ اچھا اس پر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جناب جب سے یہ کیس کا فیصلہ آیا، یعنی کہ جب سے بچی نے کہا کہ میں ماں باپ کے پاس جا رہی ہوں، تو اس کے بعد سے ہمارے کچھ رپورٹرز ہیں بھائی جو کہ کورٹ روم سے رپورٹ بڑا اچھا کرتے ہیں، انہوں نے آ کر اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ جناب جس وقت سے یہ فیصلہ آیا ہے، ظہیر، اس کی والدہ اور اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئے ہیں اور وہ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اس چیز کا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں، اور دبنگ ہیں، اور وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کو ایک خاص قسم کا بابا جی بنا کے اب یہ پریزنٹ کریں گے، جن کے پاس محبت کے تعویذ ملا کریں گے، اور جس کے بعد پھر بھگو کر چھتر بھی کھانے پڑتے ہیں، تو وہ والے تعویذ جو ہے ان کے پاس ملا کریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ظہیر کو پروموٹ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف یہ انہی کے اپنے پروگرام کی بات ہے، دوسری طرف ان کی ساری باتوں کا گھوم کر یہ آتا ہے کہ وہ انتہائی اچھا انسان ہے، جس نے نکاح کیا ہے، جس نے کسی کی بچی کو ورغلایا ہے، بھگایا ہے، اس سے شادی کی ہے، ماں باپ کو دکھ دیا ہے، بچی کے منہ سے ماں باپ کو گندی باتیں کہلوائی ہیں، اور پروگراموں میں بٹھا کر بچی کے ذریعے ماں باپ کو شدید جو ہے ذہنی ٹارچر دیا ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی زبردست انسان ہے، ایک ایسا انسان جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے وہ نکاح ہی نہیں ہے، اس کو نکاح ماننے والے یہ تمام لوگ جو ہے اور اس طرح کے نکاح کو پروموٹ کرنے والے، یعنی کہ آپ نکاح کو عام کریں لیکن جائز طریقے سے نکاح کو عام کریں، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی لیو ان ریلیشن شپ کہلائے گا یہ تو۔ اور اس میں اس بچی کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ وہ کم سن ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ نکاح تھا نہیں تھا یہ جانتا ظہیر سے بھی زیادہ اس کا بڑا بھائی تھا، یہ سب کچھ وہ جانتا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھا، وہ گواہ تھا، تو وہ شخص تھا موجود جس نے ان لوگوں کو غلط راہ دکھائی، اور ساتھ میں ظہیر اس کا پارٹنر تھا۔ اچھا اب اگلی چیز کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے بات کہہ دی جی دم دبا کر بھاگے، اور خوب مذاق اڑایا جی کہ یہ رپورٹر جو ہے یہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن انہی کے اپنے ہی پارٹنر جو کہ اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے بتایا ہاں جی ظہیر کی والدہ اور بڑا بھائی جو ہے وہ لاہور چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنا ہے، کچھ تھوڑا سا فریش ہو کر آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو ظہیر سے بھی کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، لیکن ظہیر نے کہا کہ میں تو یہاں پر ہی رہوں گا اور میں آخر تک یہیں پر رہوں گا، لیکن اس کے بعد ظہیر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ ظہیر کہاں پر ہے۔ اگر ظہیر ہے کراچی میں تو پلیز کراچی کے کسی لوکیشن سے ٹیگ کرے اور بتائے کہ میں یہاں پر ہوں، یا کہیں سے ویڈیو ذرا بنائے تو پتہ لگ جائے۔ ویسے ہماری اطلاعات ایسی ہیں کہ ظہیر بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اطلاعات غلط ہو، لیکن دو لوگوں کا تو چلے انہوں نے اپنے منہ سے مان لیا، جس کا پورے پروگرام میں مذاق اڑایا جاتا رہا، آخر میں اپنے ہی صاحب جو ہے انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور کہا کہ نہیں جی وہ دو افراد تو چلے گئے، اور ہو سکتا ہے ظہیر بھی چلا گیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا کرے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ اس لیے بھی نہیں سامنے آ رہا کیونکہ اسے سیکیورٹی تھریٹس ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، اور اب ہر طرح سے اس کو جو ہے نا وہ، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اس بات کی وجہ سے وہ کراچی شاید نہیں جا پا رہا، کیونکہ کراچی سے لاہور نہیں جا پا رہا، کیونکہ لاہور جب وہ جائے گا تو وہاں پر اس کے سارے رشتہ داروں سے پوچھیں گے کہ ارے بھائی تم نے اپنے سارے خاندان کی لٹیا ہی ڈبو دی، تم نے سب کے سب جو ہے وہ جیل میں بھروا دیے، پھنسوا دیے، مروا دیے، یہ کیا کر دیا تم نے، اور اس کے بعد جو ہے اس شرم سے اس ڈر سے جو ہے وہ لاہور نہیں جا پا رہا، تو یہ وجہ جو ہے یہ سمجھ آتی ہے ہمیں۔ اچھا اس کے بعد ایک تو انہوں نے بیٹھ کر پروگرام کے اندر بہت ساری دھمکیاں دی لوگوں کو کہ اب ایک ایک کو ہم نمٹ لیں گے، ہم ایک ایک کو نمٹ لیں گے، جس نے بولا، جس نے کیا۔ میں کہتی ہوں بڑی اچھی بات ہے، بالکل نمٹی ہے، اور آپ سے بھی وہ لوگ نمٹے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے باتیں کی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں کی، آپ لوگوں نے کریکٹر اسیسینیشنز کی، آپ نے لوگوں کے اوپر کردار کشی کی، آپ نے لوگوں کے برے برے نام رکھے، لوگوں کے ماں باپ بھائی بہنوں کے حوالے سے ہر طرح کی بات کی۔ میں اب آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہی ہوں، آپ تو جو کہہ رہی ہیں اور ابھی خود بولا آپ کے وکیل صاحب نے کہ ہم نے پہلے تو خانہ پوری کی تھی اب ہم کریں گے، تو چلے دیکھ لیتے جو بھی گیدڑ بھپ کیا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ یوٹیوبرز کا پورا ایک ٹولہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ اب آپ لوگوں کے خلاف کیس کرے گا، اور ایک کے بعد ایک کیس، ایک کے بعد ایک نوٹس، ایک کے بعد ایک نوٹس، اور آپ یوٹیوب بھول جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے ان کاموں میں ہی پڑ جانا ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ فوکس کرتے کانٹینٹ کے اوپر، فوکس کرتے اخلاقیات کے اوپر، فوکس کرتے اپنے جو پروگرام کے اندر آپ نے کانٹینٹ چلانا ہے وہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کے جب عجیب عجیب نام لوگوں کے اور پھر لوگوں کے اوپر گندے گندے جملے اور ان کے کردار سازی اور ان کی کردار کشی، یہ سب کچھ آپ نے کی، تو اس کے بعد تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے نا۔
اس کے بعد پھر آپ کریں گے تو دوسری طرف سے کیا جو ہیں وہ دودھ پیتے بچے تو ہیں نہیں، وہ سارے کے سارے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، اور آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اب اس کے بعد بہت زیادہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ دھمکیاں دینا، میں نشان عبرت بنا دوں گی اور یہ اور بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے پھر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو بڑا کام انہوں نے کیا، ابھی میں پریس کانفرنس کی طرف تو آؤں گی، ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا جناب کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں پہلے تو یہ ایک اینکر ہے سہراب برکت، انہوں نے اپنے پروگرام میں جو باتیں کی اس کے اوپر پہلے خوب ان کو لتاڑا، پھر اس کے بعد بچی کے والد کو خوب برا بھلا کہا کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو یوں کر کے لٹکا کے مارا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، آپ اپنی بچی کی تذلیل کرا رہے ہیں، اور اس طرح کے والدین اس طرح کے والدین، یعنی کہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے بچی کے والدین کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے اپنے پروگرام میں غلط باتیں کی۔ تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ تو ماشاء اللہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ بھی کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی چیز آپ نے کی وہ یہ کیا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں باقاعدہ طور پہ ایک کلپ چلایا جس کے اندر آپ نے اس بچی کو دکھایا جس کو ہم نے آج تک جب سے کورٹ کے آرڈرز آئے ہم نے ایک بار بچی کی نہ تصویر نہ ویڈیو دکھائی، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ وہ آپ کا انٹرویو جس کو کہ بین کیا گیا تھا پاکستان میں، اس انٹرویو کا کانٹینٹ اٹھا کر آپ نے اس کو جس طرح سے اپنے یوٹیوب پر لگایا ہے۔ آپ بے شک اس کو کل کو کلیم کریں کہ چونکہ ہمارے بارے میں یہ باتیں کی گئی تھی ہم نے اس کے جواب میں کیا، لیکن چونکہ وہ باتیں مہدی علی کاظمی کی طرف سے نہیں کی گئی ہیں، یہ میری باقاعدہ طور پہ لائر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ باتیں مہدی علی کاظمی نے نہیں کی تھی اور آپ نے اس کو جواب دینے کے لیے نہیں، دنیا میں کوئی بھی ABCD کوئی بھی ڈکن ہیری آ کے بات کرے گا، آپ اس کو جواب دینے کے لیے آپ مجاز نہیں ہے اس بات کی کہ آپ ویڈیوز لا کے آن ایئر کریں۔ آپ نے یہ بہت بڑا کانٹیمپٹ کوٹ کیا ہے، تو دوسروں کو تو نشان عبرت بنانے سے پہلے تھوڑا خیال کریں کہ یہ بات جو ہے یہ تو ایک بڑی مخلصانہ اور ہمدردانہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دے دیا، اور آپ کو دو چیزیں بڑی میں نے خطرناک بتا دیں جو یوٹیوبرز آپ کے خلاف جیسا کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور جو یہ آپ نے حرکتیں کر چھوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست دانا دشمن سے بہتر ہے، معذرت کے ساتھ یہ آپ کے لیے درست ہے، لیکن دراصل دانا دشمن جو ہے وہ نادان دوست سے بہتر ہے۔ تو جو نادان دوست ہوتا ہے نا وہ اس طرح آپ کے ہاتھ میں اس نے دے دیا اور آپ نے اب اس سے شہرک جو ہے نا وہ کاٹنی شروع کر دی ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا خیال کریں، ابھی بھی وقت ہے، بچ جائیں، اپنے دامن کو بچائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ بچی کی عمر کے بارے میں پھر بار بار وہی باتیں کرتے ہیں، میں کتنی بار بتاؤں کہ جی 10 رکنی میڈیکل بورڈ بیٹھ گیا، وہ غلط ہے، اور جو ایک بندے نے جو رپورٹ جو لیک بھی کر دی جج کی ٹیبل پہ جانے سے پہلے وہ بندہ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگ پھر آخر میں پروگرام کے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جی ظہیر کو ہم نے آج تک کبھی سپورٹ نہیں کیا، چاہے کان کو ادھر سے پکڑے چاہے کان کو ادھر سے پکڑے، پورا پروگرام آپ کا گھومی ظہیر کے گرد رہا تھا، جو کہ آپ لوگوں کا ایک وہ ہیرو ہے، سپرمین ہے، اسپائڈر مین ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے، اور اس سے پتہ نہیں آپ لوگ کیا دنیا کو اور معاشرے کو ہمارے کیا آپ رول ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں۔ میں تو یہ نہیں سمجھ پائی آپ لوگوں کی یہ بات، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، اس کے بعد بلکہ مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے جب وہ جو آپ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں صاحب، رپورٹر صاحب، جو لوگوں کو بدوائیں جھولی اٹھا اٹھا کے دینا شروع کر دیتے کہ ان کے بھی بچے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کے آگے آئے گی، ان کے بچے سامنے لائیں گے۔ خدا کا خوف کھائیں، آپ اپنے تک رہیں، لوگوں کے بچوں تک نہ پہنچے، کیونکہ بچے آپ کے بھی ہیں، بچے ہمارے بھی ہیں، اور بات بچوں کی نہیں ہونی چاہیے، بات اپنے بارے میں کیا کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آ جاتے ہیں اس پریس کانفرنس کی طرف۔ تو جناب ایک سٹوری تو انہوں نے سنائی، پھر سٹوری کو ہم نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ چیزیں ہم تک بھی پہنچیں۔ جناب ایک تو دو باتیں ان کے پینل پہ لوگ کر رہے تھے، ایک تو وکیل صاحب تھے اور ایک وہ ان کے جو ہے دوسرے صاحب رپورٹر صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچی کے والے جو ہے نا وہ اب معاملوں کو ٹھپ ٹھپ کریں گے اور اب کچھ بچی کو یہاں سے سارا بوریا بستر سمیٹ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں آپ کو ایک بڑی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، اور وہ یہ انفارمیشن ہے کہ جناب شہلا رضا صاحبہ جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا، اور بالکل نو ڈاؤٹ میں آپ کو بتاؤں شہلا رضا نے اس کیس کے ساتھ وہ جس طرح کھڑی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹراما ہوا تھا، انہوں نے اپنے 2 بچے کھوئے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ۔ اس کے بعد وہ جس طرح بچوں کے ساتھ جڑی ہیں اور جس طرح سے سندھ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جو بچیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ مائنر گرل کی شادیوں کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بڑے اچھے سے دیکھتی ہے اور ٹیک اپ کرتی ہے، تو شی ڈیزروز کہ جب اس طرح کا کیس جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے تو ان کو بالکل کریڈٹ دینا چاہیے، کریڈٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کریڈٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ اس کو کریڈٹ دیجئے کیونکہ وہ کریڈٹ کو ڈیزرو کرتا ہے۔ جس طرح آپ بیٹھ کر جامع شیری سامنے رکھ کر کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کیا، ہم پہلے ملے،
ہم اس کو لے کر آئے, ہم نے اس کے منہ سے ماں باپ کو گالیاں دلوائی, ہم نے جو ہے دنیا کو بتایا کہ بھاگ کر شادی کرنا کتنی اچھی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی انسان ایک اچھا کام کرے تو اس کا تو حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کا کریڈٹ لے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب کہا جا رہا ہے, بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے شیلا رضا صاحبہ کی طرف سے کہ جی میں نے اتنا کام کیا اور آپ لوگوں نے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں دیا اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, اب لڑکی کو بٹھانا پڑے گا اور لڑکی بیٹھے گی اور لڑکی کے منہ سے یہ باتیں کہلوائی جائیں گی. اچھا اب ان کو ڈر بھی ہے تھوڑا تھوڑا کہ لڑکی کہہ بھی سکتی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریس کانفرنس جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے عدالت کی طرف سے احکامات ہیں, کچھ چیزوں کو اگر ہم ایک سائڈ پر رکھیں تو ایک ایسی پریس کانفرنس جس میں کہ بچی جو ہے اپنے اوپر گزرنے والے حالات و واقعات کو بیان کرے. میری جو کچھ لائرز وغیرہ سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے, اس میں یہ کیا بھی جا سکتا ہے, لیکن ابھی بھی اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان کو دیکھ کر اس طرح کی کوئی بھی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. اور اس پریس کانفرنس کا اگر یہ پریس کانفرنس ہوگی تو یقین مانیے ان لوگوں کے سروں پہ بہت بڑی بجلیاں گریں گی, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچی اپنے گھر میں بہت خوش ہے, مطمئن ہے اور الحمدللہ اپنی بہنوں کے ساتھ وقت اچھے سے گزاری ہے, اپنی بلی کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, اور اس کو گھر کا وہ جو پیار اور ماحول ملا ہے اس کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہاں پھنس گئی تھی. تو وہ بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور بولے گی, مجھے ایسے لگتا ہے. اور پریس کانفرنس جو ہے اس کے اوپر واقعتاً ایک سوچ ہے ضرور, اور اس پریس کانفرنس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس جب بھی ہوگی تو بہت بڑی بجلیاں ان کے اوپر گریں گی, لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ٹرائل کورٹ سے ہی کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ اس کے بعد ایک نہیں کئی پریس کانفرنسز ہوں. تو لیٹس سی. اور یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ بالکل اس میں شیلا رضا صاحبہ بھی ہوں گے اور اس میں جبران ناصر صاحب بھی ہوں گے, اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے, اس میں کوئی یوٹیوبرز بھی ہوں گے. مزے کی بات میں ان کو بتا دوں, یہ بھول ہی گئے بیچارے نا کہ یوٹیوبرز بھی ہیں, ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو انہوں نے جہاں تک اس کیس کو لے کر یہاں تک آئے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی لے کر جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس متوقع پریس کانفرنس کا ہمیں بھی بڑا انتظار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچی سامنے آئے اور آ کے بتائے تاکہ چیزیں جو ہے کلین اینڈ کلیئر ہو جائے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب وہ کہہ بھی دے گی نا تو وہ کہیں گے کہ جی وہ نیچے سے نا ایک بندوق جو ہے نا وہ اس کے بغل میں رکھی ہوئی تھی اور ایسے تھا تو ویسے تھا. تو خود جو مرضی کہیں, دوسروں کو ٹیکوں پہ اور ان چیزوں پہ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ خود کہتے ہیں ایسے جیسے خود وہاں بیچ میں بیٹھے ہیں. تو جناب یہ تمام تفصیلات تھیں, مزید جو تفصیلات آئیں گے آپ کے سامنے رکھ دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.